बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात का एक बयान इमरान खान का और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक नई सफ बंदी हुई है और इस वक्त एक बार फिर से चीज़ें बहुत मुतहर्रिक हो गई हैं और अगले चंद दिन चंद घंटे तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक नया इम्तिहान बन के सामने आ गए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर किस तरह से प्रिजनर्स वैन या कैदियों वाली गाड़ियां एक बार फिर से मुतहर्रिक हो गई हैं और इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, इस वक्त वहाँ पे चल क्या रहा है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इमरान खान ने इस हवाले से कल जो बात की उस बयान को एक नया रंग दिया जा रहा है और उसको बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और फौज आमने सामने आए और फौज क्रैक डाउन करे इमरान खान के ऊपर और इमरान खान को इस मामले के अंदर पकड़ लिया जाए ताकि आइंदा हम कह सके कि देखिए इमरान खान ने इस मुल्क के साथ ये सब कुछ किया है और इसके जिम्मेदार इमरान खान है और ये बेहतरीन मौका है। और उसमें पीडीएम शामिल है, जरदारी साहब शामिल हैं, चौधरी शुजात, सब इस वक्त। मैं आपको आज की बुनियादी तौर पे जो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई है, वहां पे केस लगा हुआ था पैमरा वाला, जहां पे आप जानते हैं कि इमरान खान की तकरीर रोकने के हवाले से इन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिस पे चीफ जस्टिस ने पैमरा का वो हुक्म जो है उसको मुअत्तल किया और कहा कि आप तकरीर दिखाएं। आज उन्होंने सबसे पहला सवाल ये उठाया इमरान खान के वकला से कि इमरान खान ने जो बयान दिया है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या आप उसको डिफेंड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फौज के बारे में, फौज के लोग हमारे लिए जान देते हैं, फौज के बारे में ऐसा बयान दे के क्या आप आर्म्ड फोर्सेस का मोराल डाउन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर शहरी मुहिब्बे वतन है, ये सर्टिफिकेट्स देना बंद करें। फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कहा कि अगर आपके लीडरशिप इस किस्म के बयानात देंगे तो आप ये तवक्को करना छोड़ दें कि आपको अदालत से रिलीफ भी मिलेगा। फिर अदालत ने कहा कि जब लीडर जिसकी फॉलोइंग हो वो इस तरह का बयान देता है तो उसका असर होता है। यानी इस चीज़ को अदालत ने भी यही कहा जैसे ये इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया है और इसके असरात होंगे। उन्होंने कहा कि आपको इस बारे में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बड़े बुनियादी सवालात हैं। क्या उन्होंने कहा कि खुली छूट दे दें। फिर उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स का हवाला दिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह क्या हर चीज़ स्टेक के ऊपर लगा दी जाए और अफवाज पाकिस्तान के बारे में ये बात करना, क्या इस चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद है। और फिर उन्होंने पैमरा को भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है डिले के साथ तकरीर करना यानी नशर करना, ये उसके ऊपर आप अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा वो तो कराना ही कराना है लेकिन तकरीर रोकना की इजाज़त नहीं है, जिस पे आज अदालत ने भी कहा कि किसी की तकरीर रोकने का कोई जवाज़ नहीं है, ना कोई ऐसा अदालत ऑर्डर जारी कर सकती है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया और फवाद चौधरी साहब ने जब ये ट्वीट आया, सिद्दीक जान ने ट्वीट किया कि क्या ये जस्टिफाइबल है ये बयान, उस पे फौरी तौर पे फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी मामलात के ऊपर या हर मामले के ऊपर जजेस को कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये नामुनासिब है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो किसी गैर मुहिब्बे वतन का जिक्र ही नहीं किया, यह हर जर्नैल और पाकिस्तानी शहरी मुहिब्बे वतन है, यहाँ पे तो सिर्फ एक मेरिट के ऊपर तकर्रुरी की बात की है। बुनियादी तौर पे जरदारी और नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड की, मेमो गेट की या डॉन लीक्स की, उनका हवाला देके कहा गया है कि ये चीज़ें हुई हैं। इसका ताल्लुक फ़ौज के साथ तो है ही नहीं है या फ़ौज के ऊपर तो कोई बात ही नहीं की जा रही, जिसका मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है कि इस बयान को एक नया रंग दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी अब से थोड़ी देर के बाद एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तनाजुर के अंदर होगी कि देखें बात बड़ी सादा है। डिबेट ये है कि मेरिटोक्रेसी की बात की गई है, डिबेट ये है कि क्या इस वक्त जो आर्मी चीफ की तकर्रुरी है वो ये देखें, ये तो बात एहसन इकबाल मान चुके हैं, ये बात नून लीग मान चुकी है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को घर इसलिए भेजा कि इमरान खान मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, उसके बाद हमारी इक़्तिदार में वापसी का रास्ता ही बंद हो जाता और अगले चंद साल हम जेल में गुजार देते। क्या ये ठीक है कि वो लोग मान रहे हैं कि हमने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने दिया कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करे, तो हम चाहते हैं हम आर्मी चीफ अपॉइंट करें
آپ اس کا مطلب تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کیا ایسا آرمی چیف آنے سے آپ جیل میں نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کے اقتدار کا راستہ کھلا رہے گا؟ کیا جو عمران خان کا پلان تھا وہ آرمی چیف کے آنے سے تبدیل ہوگا؟ تو یہ سوال تو ان سے ہونے چاہیے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فواد چوہدری پریس کانفرنس میں کیا کرتے ہیں. اس وقت 2:05 ہوئے ہیں, اب تک ان کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ اگر پریس کانفرنس جب تک آپ ویڈیو پہنچے گی اب تک ان کی شروع ہو چکی ہوگی. اب اس ساری سچویشن کے دوران میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائرنز بج رہے ہیں, اور وہ سائرنز کوئی اچھے سائرنز نہیں ہیں. وہ سائرنز اس قسم کے ہیں کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک بار پھر ان کے خلاف کچھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے کریک ڈاؤن ہوگا, اور یہ تاثر یہی دیا جائے گا کہ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں, جو باتیں کی ہیں, اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے. قیدیوں والی گاڑیاں پھر حرکت میں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہوں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاریاں نواز لیگ یا کوئی اور ہوں گی تو یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مزید گرفتاریاں ہونے والی ہیں, اور اس بارے میں کام شروع ہو گیا ہے. اور حکومت تو موقع اٹھانے کی فرصت میں ہے. ہر صورت الیکشن سے پہلے ماحول بنانا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیسا تاثر دیا جائے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فوج مخالف ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ محب وطن ہیں تو ہر کوئی محب وطن ہے, پھر عمران خان بھی محب وطن ہے, پھر ہر شہری محب وطن ہے. پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر بدقسمتی سے محترمہ فاطمہ جناح, پولیٹیکل لیڈرشپ, بڑے بڑے رہنماؤں کو یہ سب کچھ کہا گیا. اب نہیں ہونا چاہیے, کسی کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر رد عمل جو دیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ وہی اس پورے معاملے کو سیاست زدہ کرنے والی بات ہے. شہباز شریف نے آج اٹھتے ہی ٹویٹ مارا اور کہا دیکھیں یہ ہر حد کراس کر گئی ہے افواج پاکستان کے بارے میں. حالانکہ آپ اپنا کام کریں, آپ ایسے ہی اس کی پھر چوری شجاعت کا ویڈیو, ویسے چوری شجاعت نظر نہیں آتے, ان کا ویڈیو پیغام آیا کہ دیکھیں جی کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کو ضرورت ہے, یہ بات تو اس کے اوپر تو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے ترجمان حمداللہ نے کہا جی اڈیالہ جیل عمران خان کا جل مقام نیا ٹھکانہ ہوگا. احسن اقبال نے کہا کہ جناب یوم حساب ان سے پوچھا جانا چاہیے نواز شریف کا یوم حساب کب آئے گا, نواز شریف کو اڈیالہ جیل کب ڈالیں گے. جب انہوں نے فوج کے حاضر سروس جرنیلوں کے حوالے سے بات کی, پھر سب سے کمال تو زرداری صاحب نے کیا. انہوں نے کہا یہ اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, یہ ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. سپاہی سے لے کر ہر جرنیل محب وطن ہے, بالکل محب وطن ہے, اس میں کوئی سوال نہیں ہے. لیکن کیا اینٹ سے اینٹ بجانے والا معاملہ بھی حب الوطنی میں آئے گا؟ کیا وہ ساری باتیں ٹھیک تھی؟ تو اب تھوڑا سا مریم نواز نے جو چیزیں کرائٹیریا آرمی چیف کا بتایا کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا, ہر طرف سے چیزیں آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈا لے کے ایک کے پیچھے ہو جائیں. ذرا خبر چودھری پرویز الہی کی, آپ کو میں نے کافی دنوں سے بتا رہا تھا کہ پنجاب حکومت گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور چودھری پرویز الہی کا بوریا بستر گول ہو گیا جناب, یا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ یوں کہہ لیجیے. اور یہ کام پھر ان کے گھر سے ہی ہوا ہے. ان کے کزن چوری شجاعت نے گیم ڈالی ہے. اور آج خبر حسن ایوب نے بریک کی ہے, ان کے مطابق پی ڈی ایم رہنماؤں نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس بارے میں حمزہ شہباز شریف نے نواز شریف کو اعتماد میں لے لیا ہے, اور زرداری پس پردہ متحرک ہو گئے ہیں. زرداری کے پس پردہ کا متحرک یہ ہے کہ پیسوں کی بوریاں چلنا شروع ہو گئی ہوں گی, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے اوپر کام شروع ہو گیا ہوگا, اور چوری شجاعت نے بھی منظوری دے دی ہے. یعنی اب گیم یہ ہے کہ کافلی کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے, ان کے نمبر کم ہو جائے گا, اور اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ فیصلہ عمران خان کو پاپولر کرے گا ان پاپولر کرے گا؟ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ آپ کو مضبوط کرے گا کمزور کرے گا؟ عمران خان کے حق میں جائے گی بات, لوگ مزید اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے, لوگ مزید اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے اس کے اندر کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کو اعتماد میں لیا, ان سے منظوری لی. ہم تو سنا تھا نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے. عوام کے سامنے تو یہ منجن بیچا جا رہا تھا کہ نواز شریف اس کے حق میں نہیں تھے. اگر حق میں نہیں تھے تو پنجاب حکومت گرانے کی منظوری کیوں دے رہے ہیں؟ نہ گرائیں حکومت, نواز شریف کہیں جی میں اس کے خلاف ہوں. تو یہ بیسیکلی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اور عمران خان تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ان کا جلسہ نہیں ہے, کل پھر سے جلسہ شروع ہوگا, اور 6 سے لے کے 11 ستمبر تک کنٹینیوس ان کے جلسے ہیں. آج وہ سکھر جائیں گے جہاں پہ ریلیف پروگرام ہے, اور اس میں شرکت کریں گے. ان کے پاس اب 8 تاریخ کو مریم نواز کا جلسہ ہے, لیکن وہ حلال جلسہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان جلسہ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن مریم بی بی جلسہ کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. شہباز گل کا معاملہ جناب, فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. حالانکہ ایک ایسا ہی کیس تھا ادھر خیبر پختونخوا کے اندر, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس ایف آئی آر کو اڑا دیا, اس کو معطل کر دیا. لیکن یہاں پہ فی الحال کب سماعت ہوگی, کب ان کی ضمانت ہوگی, کچھ علم نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اسلام آباد کے اندر عطا تارڑ مونال فیملی کے ساتھ شاید تھے یا اکیلے تھے, مونال گئے تھے چند روز پہلے, وہاں پہ کچھ لوگ ان کے اوپر ہنسے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور یہ گرفتاری کافی روز پہلے کی ہے. لیکن رات کو جب سوشل میڈیا پہ نادر بلوچ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے اس کیس کو اٹھایا, تو اسلام آباد پولیس نے کہا نہیں جی وہ 4 لڑکے تھے, فیملی کو ہراساں کیا, جس کے
بعد انہوں نے معاف کر دیا ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا، جس پہ انہوں نے بتایا یہ 4 روز پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ رہائی اب کیسے ہوئی ہے؟ آپ نے اتنے گھنٹے بغیر کسی مقدمے کے کیا۔ تو لگا یہ رہا اسلام آباد پولیس تو آج کل صرف نون لیگ اور شریف خاندان کی بھرپور مدد کرتے ہوئے یا ان کو حالانکہ کرتے ہوئے سرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ تنخواہ عوام کے پیسوں سے لیتے ہیں، تو پھر سر بھی عوام کو کیا جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، خدا حافظ۔